السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بچوں، انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے جو گردان پڑھیں گے اس کا نام ہے بچوں آج ہم جو گردان سب سے پہلے پڑھنے والے ہیں وہ گردان ہے گردان نفی فعل ماضی مجہول۔ گردان کسے کہتے ہیں؟ یہ پچھلے درس میں نے بتا دیا ہے۔ یہ سب جو فعلا فعلا فعلو فعلت یہ سب انہیں گردان کہا جاتا ہے۔ نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کسی کام کے نہ کرنے کی خبر دی جاتی ہے۔ فعل ماضی مجہول، فعل دو طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی مضارع یا تین طرح کہہ لیں، امر بھی مجہول۔ فعل میں ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ فعل معروف میں نے بتایا تھا وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہاں پر فاعل معلوم ہے تو یہ فعل معروف ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر فعل معروف ہے۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضربا زید، زید مارا گیا۔ زید کو کس نے مارا یہ نہیں معلوم، تو یہاں پر یہ فعل مجہول ہے۔ گردان ہمارے سامنے ہے، گردان نفی فعل ماضی مجہول۔ نفی بنانے کا قاعدہ پچھلے درس میں نے بتایا تھا، اور آج پھر یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف فعل سے پہلے آپ لفظ ما بڑھا دو۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہر جگہ آپ کو لفظ ما بڑھا ہوا ملے گا۔ ہر گردان سے پہلے جو پوری گردان ہے، کوئی بھی فعل ہے آپ کے پاس، کلمہ ہے، اس سے پہلے ما بڑھا دو تو وہاں پر یہ ہو جائے گا کہ وہ کام نہیں کیا گیا۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ایک گردان اس بات ہے اور ایک گردان نفی ہے۔ اس بات سیدھے سی بات ہے، لکھ دو فعلا، یہ گردان اس بات، وہ آگے پوری گردان لکھ دو، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ پوری گردان ہو گئی۔ نفی میں لکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے ما بڑھ لکھ دو، اس کے بعد میں فعلا لکھ دو۔ ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتے ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتو ما فعلنا۔ دیکھیے یہاں پر ہے ما فعلتے ما فعلتما ما فعلتن، اور یہاں پر جو ہے گردان ہمارے سامنے مجہول ہے۔ مجہول بنانے کا بھی میں نے قاعدہ ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ کوئی فعل معروف ہے، مجہول اگر بنانا ہے تو اس کے فا کلمہ کو ضمہ دے دینا ہے۔ جیسے فعلا لکھا، یہ معروف ہے، اب لکھ دوں اس کو بنانا ہے مجہول، تو کرنا کیا ہے بچوں، ہمیں جو فا کلمہ ہے اس کو ضمہ دے دیں گے۔ یہاں پر معروف تھا تو فا کلمہ پر بھی زبر، عین کلمہ پر بھی زبر، لام کلمہ پر بھی زبر، اور جب فعل مجہول بنائیں گے تو قاعدہ یا رول جو ہے بچوں وہ یہ ہے، فا کلمہ کو ضمہ دے دینا ہے۔
اور میں نے بتایا ضمہ فتحہ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ اور عین کلمہ پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو کسرہ دے دیا جائے گا، یعنی زیر دے دیں گے۔ یہاں پر زبر تھا تو اس کو ہٹا دیا اور کیا دے دیا؟ زیر دے دیا، پیش تو ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے فعلا لام کلمہ جیسے تھا ویسے رہے گا۔ لام کلمہ پر آپ کو اپنا قلم نہیں رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف فا کلمہ اور عین کلمہ جو ہے اسی میں بدلنا ہے زبر زیر میں۔ تو یہ ہو گیا فعلا۔ اب یہ فعل بن گیا فعل مجہول۔ اور یہاں پر گردان بچوں جو ہمارے سامنے ہے، مجہول کی گردان ہے، نفی مجہول، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو۔ اور سیگا بھی ہمیں پہچاننا چاہیے، یعنی جنس کون سا ہے۔ یہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ پھر واحد ما فعلت، واحد مؤنث غائب، ما فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، ما فعلنا جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد ما فعلتا واحد مذکر حاضر، ما فعلتما تثنیہ مذکر حاضر، ما فعلتم جمع مذکر حاضر، ما فعلتے واحد مؤنث حاضر، ما فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، ما فعلتن جمع مؤنث حاضر، ما فعلتو واحد متکلم، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے یہی آئے گا۔ ما فعلنا جمع متکلم، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے کھانا کھا لیا تو وہ کہے گی اکلت الطعام، اور وہیں پر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بھی یہی کہہ دے گا اکلت الطعام۔ تو یہ دونوں سیگے مرد اور عورت دونوں کے لیے آتے ہیں۔ معنی کیا ہوگا بچوں؟ ما فعلا وہ ایک مرد نہیں کیا گیا، معنی سیم ہوگا، صرف اس میں فاعل معلوم نہیں ہوگا۔ دو باتیں ہوں گی، ایک تو کام کی نفی کر دی جائے گی یعنی انکار کر دیا جائے گا، اور دوسرے یہ ہے مجہول ہے تو یہاں پر فاعل بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کیا گیا، کھایا گیا، مارا گیا۔ فعل مجہول کا ترجمہ دیکھو بچوں، فعل مجہول کا ترجمہ جب کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس میں فاعل نہ معلوم ہو۔ جیسے کیا گیا، آم توڑ لیا گیا، کتاب چوری کر لی گئی، کتاب پھاڑ دی گئی۔ دیکھو بچوں ہر جگہ کیا گیا، کر دی گئی، پھاڑ دی گئی۔ دیکھو یہاں پر فعل مجہول کا کس طریقے سے ترجمہ ہو رہا ہے، کیا گیا، آم توڑ لیا گیا، کتاب چوری کر لی گئی، کتاب پھاڑ دی گئی۔ اب یہاں پر کہیں پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ آم کس نے توڑا، نہیں پتہ ہے، فاعل معلوم ہی نہیں ہے کرنے والا کام۔ کتاب چوری کر لی گئی، کس نے چوری کیا، نہیں معلوم، یعنی جو فاعل ہے چوری کرنے والا وہ نہیں معلوم۔ کتاب پھاڑ دی گئی، کتاب کس نے پھاڑا بچوں، نہیں معلوم۔ تو فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا اور اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے لیا گیا، لیا گیا، کھایا گیا، پھاڑا گیا، توڑا گیا، مارا گیا، سنی گئی۔ اب ہم لوگ ایک نئی چیز یہاں سے شروع کریں گے۔ گردان ہم لوگوں نے کئی ساری گردانیں ہم لوگوں نے پڑھ لی، معنی بھی سمجھ لیا۔ گردان اس بات فعل ماضی معروف، گردان اس بات فعل ماضی مجہول، گردان نفی فعل ماضی معروف، گردان نفی فعل ماضی مجہول۔
چار گردان چار طریقے کے ہم نے پڑھ لیے، اور ان سب کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، نفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، یہ سب بھی ہم نے پڑھ لیا۔ معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے جان لیا سب کا۔ اب ہم لوگ آتے ہیں، اب ہم لوگ پڑھیں گے ماضی قریب اور ماضی بعید بنانے کا قاعدہ۔ دو قاعدے آج ہم لوگ پڑھیں گے اور یاد بھی کرنا ہے، ایک ماضی قریب بنانے کا قاعدہ اور ایک ماضی بعید۔ بچوں پہلے یہ سمجھ لو ماضی قریب کس کو کہتے ہیں اور ماضی بعید کس کو کہتے ہیں۔ ماضی کا مطلب جانتے ہو، گزری ہوئی چیز۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیے ہوئے 1000 سال ہو گئے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں، اسے بھی ماضی کہا جائے گا، اور کوئی کام 20 دن پہلے ہوا ہے اس کو بھی ماضی کہیں گے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ماضی قریب، ابھی ایک آدھ ہفتہ ہوئے وہ کام ہوئے۔ ابھی کوئی کہے گا ماضی قریب میں میں نے امین الصرف پڑھا تھا، تو کہا جائے گا بہت زمانہ نہیں ہوا، ماضی قریب یعنی بہت نزدیک کی ابھی یہ بات ہے، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اور جب کہے گا ماضی بعید، اس کا مطلب 100 سال 50 سال، یعنی ماضی بعید کا مطلب ایک دم پیچھے چلے جائے گا انسان، فاصلہ جو ہوگا وہ لمبا ہو جائے گا ماضی بعید میں، اور ماضی قریب کا جو فاصلہ ہوتا ہے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ماضی قریب اور ماضی بعید۔ اب ماضی قریب میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے کہو گے کہ میں نے ماضی قریب میں کتاب پڑھا، اور کسی نے ماضی بعید میں کتاب پڑھا تو وہ کس طریقے سے کہے گا؟ دیکھو سب سے پہلے ہم لوگ قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد بڑھا دیں، لفظ قد بڑھا دیں تو ماضی قریب ہو جائے گا، جیسے قد فعل، اس نے کیا۔ کیا قاعدہ سکھایا ہم نے؟ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس فعل سے پہلے ایک لفظ بڑھا دیجئے، اور وہ ہے قد، یہی لفظ بڑھانا ہے، قد فعل۔ اب یہ ہو جائے گا فعل جو معنی بتائے گا ماضی قریب کا۔ اچھا، ماضی بعید بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کانا بڑھا دیں تو ماضی بعید ہو جائے گا، جیسے کانا فعل، اس نے کیا تھا، مگر ماضی کے ساتھ ساتھ کانا کی بھی گردان ہوگی۔ دو باتیں اس میں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ اس فعل سے پہلے کانا بڑھا دو، دوسرا کام یہ کرنا ہوگا جس طریقے سے اس فعل کی گردان میں تبدیلی ہوگی ویسے ہی کانا میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ اب ایک الگ طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ والا قاعدہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو بچوں، یہاں پر میں نے لکھا ماضی قریب اور یہاں پر لکھا ماضی بعید۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ ہے کہ اس فعل سے پہلے لفظ قد بڑھا دو، بس جیسے قد فعل، قد فعل، پوری گردان سیم رہے گی، پوری گردان۔ دیکھو بچوں، یہ یہاں ہمارے سامنے پوری گردان آپ لکھ لیں، جیسے تھوڑا سا میں لکھتا ہوں فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، یہ آگے پوری گردان۔ اب ماضی قریب بنانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھے سے یہاں فعلا سے پہلے قد بڑھا دیں، فعلا سے پہلے قد بڑھا دیں، فعلو سے پہلے قد بڑھا دیں، فعلت سے پہلے قد بڑھا دیں، فعلتا سے پہلے قد بڑھا دیں، اور آگے بھی ہر حرف سے پہلے قد بڑھا دیں بس، اور ہر جگہ لفظ قد بڑھاتے جائیے گا تو وہ جو گردان ہو جائے گی وہ ماضی قریب کا معنی اس میں پایا جائے گا۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان ہم نے دیکھ لی۔
اب ہم لوگ آتے ہیں ماضی بعید. ماضی بعید بنانے کا قاعدہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس فعل سے پہلے لفظ کانا بڑھا دیجئے، لیکن اس میں ایک کام اور کرنا ہوگا. جو فعل جس طریقے کا ہوگا اسی طریقے سے کانا میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی. جیسے یہاں پر دیکھو ہمارے سامنے ہے گردان اس بات فعل ماضی بعید معروف. ماضی بعید ہے، ماضی بعید بنانے کا قاعدہ ہے کانا بڑھا دیجئے. کانا بڑھایا گیا، کانا فعلا. دوسرا کام یہ کرنا رہے گا جیسے فعلا فعلا میں تبدیلی ہوتی ہے گردان میں، ویسے کانا کی بھی گردان کرنی ہوگی. یعنی ماضی قریب میں تو ہم لوگ صرف کیا کر رہے تھے، ہر جگہ قد بڑھا رہے تھے، ہر جگہ قد، ہر جگہ قد، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں. لیکن ماضی بعید میں تبدیلی ہوگی. دیکھو کانا فعلا. اب دیکھو یہاں پر فعلا تثنیہ کا صیغہ ہے نا. اب یہاں پر بھی کانا کس چیز کا ہو گیا، تثنیہ کے لیے ہو گیا. اس میں کانا میں تبدیلی ہو گئی، فعلو. دیکھو یہاں پر بھی تبدیل ہوگی، کانو. جو صیغہ فعلو کا ہوگا وہی صیغہ کانو کا، وہی صیغہ کانا کا بھی ہو جائے گا. دیکھو فعلت، واحد مؤنث غائب. اب کانا کی بھی گردان کرنی پڑی، کانت. فعلتا، دیکھو کانتا فعلتا. فعلنا ہوا، یہاں پر کننا فعلنا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا کہنا چاہتا ہوں. یعنی ماضی بعید میں کانا بھی بڑھانا ہے اور جس طرح کا فعل ہوگا اسی طرح کا کانا کے اندر بھی تبدیلی ہمیں پیدا کرنا ہوگی. ایسے دیکھو آگے دیکھ لو، فعلتا. اب کوئی کہے گا یہاں کانا لکھ دوں میں، کانا فعلتا. یہ بچوں غلط ہو جائے گا. کیا لکھنا پڑے گا، کنتا. جو صیغہ فعلتا کا ہے وہی صیغہ کانا میں بھی استعمال کرنا پڑے گا. کنتم فعلتم. کوئی کہے گا میں لکھ دوں کانا فعلتم. صحیح ہوگا کہ غلط؟ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ فعلتم ہے تو جو صیغہ فعلتم کا ہے وہی صیغہ کانا کا بھی ہوگا، یعنی کنتم. ایسے ہی پوری گردان ہمیں یاد کرنی ہوگی اور صیغہ اور جنس جو ہے وہی رہے گا. یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. اس کے بعد واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد متکلم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، جمع متکلم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو اس طریقے سے گردان اس بات فعل ماضی بعید معروف ہم نے سیکھ لی. اب سیکھنے کے بعد میں ہم کو کرنا کیا ہے، مشق کرنا ہے. مشق کیسے کریں گے، اپنی کاپی پر ہمیں 3 کالم بنانا ہے. ایسے دیکھو، ایک یہاں پر نمبر ڈالیں گے، یہ 2 یہاں پر صیغہ لکھیں گے، یہ 3 یہاں پر جنس لکھیں گے، یہ 4 یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے معنی. اب کانا کی یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے، گردان اس بات فعل ماضی بعید. یہی والی ہیڈنگ لکھنا ہے اپنے پیج پر، اپنی کاپی پر سب سے اوپر. اس کے بعد میں نمبر ڈال کے یہاں پر آپ لکھو گے ذہبہ سے. آپ کو لکھنا ہے گردان، کس سے، ذہبہ سے. اب دیکھو میں سمجھاتا ہوں اس کو، الگ سے میں سمجھاتا ہوں. ہمیں لکھنا ہے گردان اس بات فعل ماضی بعید معروف. یہ ہوا بچوں، کاپی پر سب سے اوپر اس کو لکھنا ہے، اپنی کاپی پر سب سے اوپر اس کو لکھیے. اس کے بعد میں یہاں پر ایسے لکیر کھینچ دیجئے، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر. یہ میں تھوڑی آسانی کے لیے نمبر ڈال رہا ہوں. اب اس کے بعد یہاں پر ایسے لکھیے صیغہ یا گردان، یہاں پر لکھیے جنس، پھر یہاں پر لکھو معنی.
माजी बैद है ना, काना फ़अला, और फिर काना नंबर 2 फ़अला, कानू फ़अलू। देख रहे? तो ये नंबर जो मैं डाल रहा हूँ ताकि आप गिनती काउंट कर लो, कोई सेगा छूटने ना पाए। कुल सेगे 14 होते हैं। ऐसे ही हर किसी के सामने ऐसे ही लिखते चले जाओ, ऐसे पूरा। अब जिन्स क्या है यहाँ पर आप लिखोगे वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर, ऐसे ही पूरा लिख दो। माना काना फ़अला, उसने किया था। माजी बैद है, माजी बैद, उसने किया था। काना फ़अला, उन दोनों ने किया था। इस तरीके से टोटल आप लिख लोगे। तो ज़हबा से हमें बनाना है ना, तो देखें ज़हबा से जब बनाना है तो यहाँ लिखेंगे काना, ज़हबा से हमें बनाना है तो ऐसे लिखेंगे काना ज़हबा, यहाँ भी तब्दील कर देंगे, वो गया था, फिर यहाँ पर ज़हबू। ऐसे ही पूरी गर्दान आप अपनी कॉपी पर लिख लो। एक तो ज़हबा से आपको लिखना है, और एक समिया से लिखना है, और एक फतहा से लिखना है। तीनों से ऐसे अपनी कॉपी में अलग अलग पेज पर तीनों की गर्दान ऐसे आप लिख लो। ये इसे बोलते हैं मश्क करना। जब आप मश्क करोगे तो आपका सर्फ और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ उसी मिसाल को आप देखोगे जो किताब में जिक्र की गई है, अपने से नहीं बनाओगे कुछ, तो फिर नहीं समझ पाओगे सर्फ। इस वजह से जो मिसाल किताब में उसको समझ लो, फिर उसी तरीके पर ज़हबा से भी गर्दान लिखो माजी बैद की, समिया से भी लिखो और फतहा से भी लिखो। अगली बात हमारे सामने आती है माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा। माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा ये है कि लफ्ज़ काना को मुज़ारे के शुरू में लगा दे तो माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। जैसे काना यफ़अलो, वो करता था, इसमें भी मुज़ारे के साथ साथ काना की भी गर्दान होगी। सेम आसान सी बात है, आप समझ लो। जैसे माजी में फ़ेल के साथ फ़ाला के साथ काना की गर्दान होती थी, ऐसे ही इस्तिमरारी का माना पैदा करने के लिए, यानी वो खाता था, वो पीता था, वो रोता था, वो पढ़ता था, तो इसमें फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आप फ़ेल मुज़ारे लें, उसके शुरू में काना बढ़ा दें, और जैसे गर्दान वहाँ करेंगे फ़ेल मुज़ारे की यफ़अलो, यफ़अलाने, यफ़अलूना, ऐसे ही काना में भी आपको करना पड़ेगा काना यफ़अलो, काना यफ़अलो। अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर आप या बढ़ा दोगे, इसको भी क्या बना दोगे मुज़ारे, नहीं, काना काना ही रहेगा, लेकिन गर्दान जो है उसमें तब्दीली करनी है। देखो जैसे कि तब्दीली, काना काना यफ़अलाने, कानू यफ़अलूना, कानत तफ़अलो, कानता तफ़अलाने, कुन्ना यफ़अलना। यानी सेम तरीका माजी बैद वाला रहेगा, बस यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे आपको ले लेना है। तो इस तरीके से माजी इस्तिमरारी का माना इसके अंदर पैदा हो जाएगा। काना यफ़अलो का माना होगा वो करता था, काना यज़हबो, वो जाता था, काना यबकी, वो रोता था। तो ऐसे ही इसकी गर्दान आपको, गर्दान इस बात फ़ेल माजी इस्तिमरारी मारूफ, अपनी कॉपी पर इसे लिखिए। उसके बाद में ज़हबा से, समिया से और फतहा से आप तीनों गर्दान कौन सी लिखेंगे? फ़ेल माजी इस्तिमरारी मारूफ, कुछ नहीं करना है। काना यज़हबो, कुछ नहीं करना बच्चों, बस काना यज़हबो, काना यज़हबाने, कानू यज़हबूना, ऐसे ही काना
یسمعو، کانا، یسمعان، کانو، یسمعون۔ ایسے ہی پوری گردان آپ لکھ لیں گے، ذہبا سے، سمعا سے، فتحہ سے 3 صفحے پر لکھ لیں گے۔ اس طریقے سے بچوں آج ہماری بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم آپ کے ساتھ صرف کے حوالے سے چند باتیں لے کر کے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔